بچوں دیکھیے، آج ہم ایک نئے شاعر کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے۔ ان کا اصل نام شاہد عزیز تھا اور روش ان کا تخلص تھا۔ ان کے والد بھی شاعر تھے، طفیل احمد ان کا نام تھا، اور روش صدیقی کی پیدائش سہارنپور میں 1911 میں ہوئی، جولائی 1911 میں، اور وفات ان کی جنوری 1971 میں ہوئی۔ انہوں نے نظمیں اور غزلیں دونوں لکھی ہیں، پیٹریوٹک نظمیں اور رومانٹک۔ کئی زبانوں کے ماہر تھے، اردو، عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت، انگریزی، ان تمام زبانوں پر انہیں مہارت حاصل تھی۔ آل انڈیا ریڈیو میں بھی کام کیا ہے۔ غزلوں کا مجموعہ محراب غزل کے نام سے 1956 میں شائع ہوا، اور وادی کشمیر کی خوبصورتی پر انہوں نے بہت نظمیں لکھی ہیں، جو خیابان خیابان کے نام سے چھپی ہیں، ان کا مجموعہ۔ ان کی ایک نظم ہمارے سلیبس میں ہے جو آج ہم پڑھیں گے، شبنم، جس کا عنوان ہے۔ دیکھیے، شبنم کیا ہے، آپ نے سردی میں اکثر دیکھا ہوگا صبح کے وقت کہ پیڑ پودوں پر، پھولوں پر اکثر چھوٹی چھوٹی پانی کی بوندیں نظر آتی ہیں آپ کو۔ تو وہ پانی کی جو بوندیں ہیں ننھی ننھی، وہ شبنم کہلاتی ہیں، آسمان سے گرتی ہیں صبح کے وقت۔ جو رات کا اور صبح کا سا وقت ہوتا ہے، رات گزر جانے کے بعد جو صبح جب نمودار ہونے والی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ بوندیں گرتی ہیں۔ ان پر یہ آپ کی کتاب میں تصویر دی ہے، اس میں بھی بہت ساری دکھائی گئی ہیں، یہاں بہت سی بوندیں ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ ان پر شاعر کو اکثر بہت سی چیزوں کا گمان ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ تارے ہیں زمیں پر جو اتر آئے ہیں، یا وہ موتی ہیں جو چاند نے برسائے ہیں؟ کیا وہ ہیرے ہیں جو صحرا نے پڑے پائے ہیں؟ نہ بہت دور پہنچ جائے میری بات کہیں، اپنے آنسو تو نہیں بھول گئی رات کہیں۔ یہاں شاعر کیا کہتا ہے کہ جو شبنم کے قطرے ہوتے ہیں وہ بہت چمکدار ہوتے ہیں، چمکتے ہیں بہت تیز، تو ان کو شاعر چمکدار چیزوں سے ہی تشبیہ دیتا ہے، یہ تشبیہ ہے کہ یہ تارے ہیں جو زمین پر اتر آئے ہیں۔ ان کو مثال دے رہا، سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ تارے ہیں، ستارے جو آسمان پہ رات بھر چمک رہے تھے، اور صبح ہوتے ہوتے یہ زمین پر آ گئے ہیں۔ یا وہ موتی ہیں جو چاند نے برسائے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند جب یہاں سے گیا ہو تو کچھ موتی برسا گیا ہو، زمین پہ پھینک گیا ہو موتی، تو وہ پھولوں پہ اور پتوں پہ ٹک گئے ہوں، آ کر رک گئے ہوں، ٹھہر گئے ہوں۔ اور کیا وہ ہیرے ہیں جو صحرا نے پڑے پائے ہیں؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگل میں جو پیڑ پودے ہیں ان پر جو یہ گرے ہوئے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے یہ ہیرے بھی ہو سکتے ہیں جو جنگل میں کوئی پھینک گیا ہو، جنگل میں پڑے ہوئے ملے ہوں۔ ٹھیک ہے، صحرا مانے جنگل ہے۔ اب یہ تین چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد شاعر کہتا ہے، نہ بہت دور پہنچ جائے میری بات کہیں، اپنے آنسو تو نہیں بھول گئی رات کہیں۔ کہتا ہے کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے یہ ہیرے ہوں، تارے ہوں، یا موتی ہوں۔ یہ سب چیزیں کہنے کے بعد شاعر سوچتا ہے کہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات پورا وقت روتی رہی ہو اور یہ رات کے آنسو ہوں، لیکن یہ صرف میرا خیال ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بات میری کہیں اور بہت دور تک پہنچ جائے، یعنی بہت لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رات روتی رہی ہے اور یہ اس کے آنسو ہیں، اس کے آنسو بکھرے ہوئے ہیں۔ نہ بہت دور پہنچ جائے میری بات کہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ میری بات کہیں چاروں طرف پھیل نہ جائے، کوئی اور نہ سن لے اس بات کو، یہ صرف میرا ایک خیال ہے کہ ہو سکتا ہے رات روتی رہی ہو اپنے پورے وقت میں، تو یہ اس کے آنسو ہوں جو گرے ہوئے ہیں صبح کے وقت، کیونکہ اب یہاں سے رات ہی گزری ہے۔ یہ کہانی بھی سنائی ہے زمین نے اکثر، کہکشاں جاتی ہے جب پچھلے پہر اپنے گھر، پھینکتی جاتی ہے ہنستی ہوئی لاکھوں گوہر،
اور ہر صبح کو یہ کھیل رچا جاتا ہے، ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے۔ کہتا ہے شاعر کہ زمین ہمیں اکثر یہ کہانی سناتی ہے، کیا سناتی ہے کہ دیکھیے جو شبنم کے قطرے ہیں وہ جب زمین پر گرتے ہیں تو وہ زمین میں جذب ہو جاتے ہیں، ایبزارب کر لیتی ہے زمین انہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہی کہانی زمین ہمیں اکثر سناتی ہے۔ کیا اب زمین کیا کہانی سناتی ہے؟ زمین ہمیں یہ کہانی سناتی ہے، کہکشاں جاتی ہے جب پچھلے پہر اپنے گھر، کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کے جھرمٹ کو، ٹھیک ہے، بہت سارے ستارے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو جھرمٹ کو کہکشاں کہتے ہیں، بہت روشن، بہت چمکدار ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ ستاروں کا جھرمٹ پچھلے پہر اپنے گھر جاتا ہے، یعنی آسمان سے رخصت ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ موتی بکھیرتا ہوا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو شبنم گرتی ہے وہ اسی وقت گرتی ہے، اس لیے شاعر نے یہ بات کہی ہے۔ وہ جو صبح ہونے کا وقت ہوتا ہے، سورج کے نمودار ہونے کا، صبح ہونے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت آسمان سے شبنم گرتی ہے، اور اسی وقت ستاروں کے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے آسمان سے۔ تو شاعر نے یہی بات اس لیے کہی ہے کہ یہ زمین ہمیں اکثر ہی کہانی سناتی ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ کہکشاں جب صبح کے وقت یہاں سے جانے لگتی ہے، آسمان سے رخصت ہونے لگتی ہے، تو وہ کچھ موتی پھینک جاتی ہے یہاں، ہنستی ہوئی، خوشی خوشی موتی بکھیرتی ہوئی چلی جاتی ہے، گوہر موتی کو کہتے ہیں۔ اور ہر صبح کو یہ کھیل رچا جاتا ہے، اور ہر صبح ایسا ہوتا ہے کہ روز کہکشاں یعنی ستاروں کا جو جھرمٹ ہے وہ کچھ موتی بکھیرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور یہ ہر صبح ایسا ہوتا ہے۔ ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے، اور کہکشاں تو یہ موتی بکھیر کے چلی جاتی ہے، پھر جب سورج نکلتا ہے تو خورشید سورج کو کہتے ہیں، تو سورج کی جو کرنیں ہیں وہ ان موتیوں کو یعنی شبنم کے قطروں کو جذب کر دیتی ہیں، سکھا دیتی ہیں۔ سورج کی روشنی سے پیڑ پودے سب سوکھ جاتے ہیں، تیز دھوپ سے، کرنوں سے، سورج کی کرنوں کو شاعر نے یہاں پلکیں کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ پلکوں سے چنا جاتا ہے۔ کتنی مطلب ایک خوبصورت، ایک نزاکت بڑے بھرے انداز میں بیان کیا ہے شاعر نے، کہ سورج کی تیز کرنوں کو شاعر نے پلکیں کہہ دیا۔ پلکیں کتنی نازک ہوتی ہیں۔ تو جب سورج نکلتا ہے، سورج کی گرمی سے، سورج کی تماست سے زمین بھی سوکھ جاتی ہے، شبنم جو پیڑ پودوں پر گری ہوئی ہوتی ہے وہ بھی سوکھ جاتی ہے، پیڑ پودے سوکھ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، گھاس سوکھ جاتی ہے، جہاں جہاں شبنم گری ہوتی ہے وہ سب چیزیں سورج کی گرمی سے، سورج کی تپش سے، سورج کی کرنوں سے سوکھ جاتی ہیں۔ تو ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے، یعنی سورج کی جو کرنیں ہیں وہ جب ان پر پڑتی ہیں تو وہ ان کو سکھا دیتی ہیں۔ اس کو شاعر نے کہا ہے کہ وہ سورج کی پلکیں انہیں چن لیتی ہیں موتیوں کو۔ جس طرح باغ کے پھولوں کو چمن پیارا ہے، بن میں جو کھلتی ہیں کلیاں انہیں بن پیارا ہے، یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے، کہکشاں روز بلا کر اسے بہکاتی ہے، پر یہ دامن میں زمیں کے ہی سکون پاتی ہے۔ کہتا ہے شاعر کہ دیکھیے ہر ایک کو اپنا گھر، اپنا وطن پیارا ہوتا ہے، ہر ایک اپنے وطن میں رہنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے، وہیں وہ خوش رہتا ہے۔ جس طرح باغ کے پھولوں کو چمن پیارا ہے، یعنی جو باغ میں پھول پیڑ پودے لگائے جاتے ہیں وہ وہیں خوش رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بن میں جو کھلتی ہیں کلیاں انہیں بن پیارا ہے، اور جو جنگل میں پیڑ پودے، ایسے جنگلی پیڑ پودے اگاتے ہیں وہ وہاں خوش رہتے ہیں۔ اگر آپ جنگلی پیڑ پودے کو پھول یہاں باغ میں لا کے لگا دیں تو وہ نہیں اتنا پنپ پائے گا، کیونکہ انسان، حیوان، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے بنایا ہے۔ کون سی چیز کہاں صحیح ہے، کہاں غلط ہے، کہاں اس کا رہنے کا ٹھکانہ ہے،
کتنی وہ پریشانیاں جھیل سکتا ہے، کتنی نہیں جھیل سکتا ہے. اس میں یہ ساری یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر ایک پر صادق آتی ہیں، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، کچھ بھی ہے. پیڑ پودے ہیں، پیڑ پودوں کو ہی دیکھ لیجیے آپ. دیکھیے جنگل میں اگاتے ہیں ایسے، نہ انہیں پانی میں کوئی دینے والا ہوتا ہے، نہ ان کی دھوپ کی کوئی پرواہ کرنے والا ہوتا ہے. سخت گرمی میں دھوپ ان پہ پڑ رہی ہوتی ہے، وہ سوکھتے نہیں، انہیں کوئی پانی نہیں دیتا پھر بھی وہ ہرے بھرے رہتے ہیں. اور یہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باغ میں مالی انہیں پانی بھی دیتا ہے، ان کی کیئر بھی کرتا ہے، انہیں دھوپ سے بھی بچاتا ہے، بہت خیال کرتا ہے مالی ان کا. جنگلوں میں تو کوئی نہیں خیال کرتا ان چیزوں کا، لیکن پھر بھی وہ جنگل کے جو پیڑ پودے ہیں وہ وہیں خوش رہتے ہیں، وہیں رہنا پسند کرتے ہیں. یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہے وطن پیارا ہے، اور یوں ہی اسی طرح سے شبنم کو بھی اپنا وطن پیارا. اور شبنم کا وطن کیا ہے؟ زمین ہے. جہاں وہ انسان رہتا ہے، سکون پاتا ہے، وہی جگہ اس کا وطن ہے، جہاں سے وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں سے وہ رہتا ہے پیدائشی. تو شبنم جو ہے وہ جب زمین پر گرتی ہے تو زمین میں ہی جذب ہو جاتی ہے، اس میں مل جاتی ہے مٹی میں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں شاعر نے اس لیے کہا ہے کہ اسی طرح سے شبنم کو بھی اپنا وطن پیارا ہے، حالانکہ کہکشاں روز بلا کر اسے بہکاتی ہے، پر یہ دامن میں زمیں کے ہی سکون پاتی. یاد رکھیں، کہکشاں روز اسے یہاں سے بلا لیتی ہے زمین سے، کیونکہ پانی وہاں پہنچتا ہے. تو کہکشاں یعنی ستاروں کا جو جھرمٹ ہے وہ اسے روز روکتا ہے نیچے آنے سے، کہ نہیں مت جاؤ، روکتا ہے. لیکن کہکشاں یہ اوس نہیں رکتی، شبنم نہیں رکتی، کیونکہ اسے اپنے وطن آنا ہوتا ہے. وہ یہیں آ کے سکون ملتا ہے، اس کو یہیں آ کے چین ملتا ہے، یہیں آ کے رہتی ہے. روز صبح ہی آ جاتی ہے اور پھر زمین میں مل جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نظم ہو گئی ہماری. اب اس کے سوال جواب ذرا آپ دیکھ لیجئے کیا ہیں. یہ ہے اس کے سوال جوابوں میں شاعر کہتا ہے، سوال کیا کہتا ہے؟ شاعر کو کن کن چیزوں پر شبنم کا گمان ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ کو پہلے بند میں مل جائے گا، آپ خود لکھ سکتے ہیں. شبنم کو رات کے آنسو کیوں کہا گیا ہے؟ اب شبنم کو رات کے آنسو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو شبنم ہے، اوس کی بوندیں اس پر پیڑ پودوں پر جب گرتی ہیں تو وہ بالکل اس میں کئی چیزوں کا شاعر کو گمان ہوتا ہے. تو شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہاں سے رات ہی تو گزری ہے، تو ہو سکتا ہے یہ رات کے آنسو ہوں. ٹھیک ہے. زمین نے شبنم کے بارے میں کیا کہانی سنائی ہے، وہ آپ کو اس کا یہاں ایک بند میں مل جائے گا اس کا جواب. کہکشاں پچھلے پہر لاکھوں گوہر پھینکتی جاتی ہے. لاکھوں گوہر کیا ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیں گے. خورشید کی پلکوں سے کیا چنا جا رہا ہے، اور یہاں چننے سے مراد کیا ہے؟ اس کی تشریح آپ کو اچھے سے سمجھا دی گئی ہے. جواب مل جائے گا آپ کو، اپنے الفاظ میں لکھیے گا. شبنم اور گوہر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ شبنم اور گوہر کا تعلق آپس میں کیا ہے کہ دیکھیے، شبنم بھی گول ہوتی ہے، بوند ہوتی ہے گول پانی کی، اور گوہر سے مراد ہے موتی، مطلب گوہر کا، تو موتی بھی گول ہوتا ہے. ٹھیک. شبنم کے علاوہ اور کس کس کو اپنا وطن پیارا ہے، یہ بھی آپ کو اس کا جواب بند میں مل جائے گا. اور شبنم کو زمین کے دامن میں ہی سکون کیوں ملتا ہے، یہ بھی آپ کر لیں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہلی چیز نظم کی تشریح غور سے سننی ہے، اور اس کے سوال جواب آپ کو کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.